کہ جب اسکول میں آپ گئے ہوں گے یا مدرسے میں مکتب میں گئے ہوں گے، پاس ہی ایک بچے کو جب مار لگتی تھی تو ہم لوگ ڈر جایا کرتے تھے کہ اب ہماری باری ہے، اس کے بعد ہماری باری ہے، شاید ہماری پڑھائی یاد نہ ہو تو ہمیں بھی اس طرح پٹائی لگے گی، ڈر جایا کرتے تھے۔ بہت سارے بچے رو بھی دیتے تھے، آج بھی بہت سارے بچے رو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ وہاں ایک بچے کو مار لگنے کے بعد دوسرے بچے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر میری پڑھائی بھی یاد نہ ہو تو مجھے بھی مار پڑے گی، مجھے بھی مار لگے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے بیچوں میں سے بہت سارے لوگ کل ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم سے جدا ہو گئے ہیں، چلے گئے، انتقال کر گئے ہیں۔ لیکن ہمیں جو تک یوں نہیں رہتا کہ آج وہ گئے ہیں تو کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والے وہ لوگ چلے گئے ہیں تو ان کے بعد ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ احساس کیوں نہیں ہمیں ستاتی؟ کاش کی احساس آ جائے ہمارے اندر، اور احساس آ جانے کے بعد ہم نیک عمل کرنے لگے، 5 وقت کا نمازی بن جائیں۔ آج آئیے 2-3 حدیثیں مختصر آپ کو سنا دو۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو عزت بخشی جائے گی، عزت اور سلمان دیا جائے گا۔ آئیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة۔ اس حدیث میں 3 شخص کی بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ دنیا میں 3 عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کو عزت بخشا جائے گا، آپ کا سنمان بڑھایا جائے گا، آپ کو عزت دی جائے گی۔ ان میں سے پہلا شخص یہ ہے کہ اگر آپ کسی دکھ بھری انسان کا یا کسی مومن کا آپ اگر کوئی مصیبت دور کرتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے آپ دور کر دیتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلمان دے گا، عزت دے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دور کر دے گا۔ کیا یہ آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ کی پریشانی اور مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے؟ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کر دے؟ تو اس کے تو نصیب ہی کھل گئی۔ دوسرے حدیث میں فرمایا گیا ہے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اگر کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، ادھار دیتا ہے، ادھار دینے کے بعد وہ بندہ وہ متعینہ وقت میں وہ قرض چکا نہیں پاتا ہے تو اس کو ڈھیل دے دیتا ہے کہ تم 10 دن میں دے دینا، 1 مہینے میں، 1 ماہ میں دے دینا، اس کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ اگر کوئی تنگس کو یا قرضدار کو ڈھیل دے دیتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں ڈھیل دے گا، تمہاری آسانی کروا دے گا۔ آج اگر کوئی شخص کسی پریشانی کی وجہ سے قرض واپس نہیں لوٹا پاتا ہے، ادھار نہیں دے پا رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو تھوڑا مہلت دے دیا کریں، کہے بھائی 10 دن میں دے دینا، 15 دن میں دے دینا۔ اگر اس طرح سے آپ انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں اس کی، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو ڈھیل دے دے گا، آپ کی آسانی کروا دے گا۔ یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ قرض لینے کے بعد، ادھار لینے کے بعد بھول جاتے ہیں، اور ادھار لینے والا راجاؤں کی طرح پیر میں پیر رکھ کر
بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جو ادھار کیا ہے وہی اس کو فقیر کی طرح مانگنا پڑتا ہے اپنا حق اور اپنا پیسہ. اکثر یہی ہوتا ہے، ہر کسی کی یہی حالت ہے. یہاں ایک بات اور بتا دوں، کیسے بھی گزارا ہو جائے لیکن کبھی بھی کوئی شخص ادھار نہ لیا کرے. زندگی میں کتنوں بھی مصیبت آ جائے ادھار نہ لیا کرے. دو چیز، ایک ادھار نہ لے اور دوسرا کسی سے مانگے گی بھی نہ، کسی سے سوال نہ کرے، کسی سے نہ مانگے اور ادھار بھی نہ لے. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کی عزت اور سلمان برقرار رہے گی دنیا میں. اور اگر ادھار لیتے ہیں، وقت پر نہ لوٹاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو دونوں میں آپ کی عزت کی ہانی کارن ہوگی، عزت اور سلمان چلی جائے گی. اس لیے جتنا ہو سکے آپ سے کبھی بھی ادھار نہ لیا کرے اور کسی سے مانگا نہ کرے. آپ بھی یہ عہد کریں کہ کسی سے باقی نہ لے، کچھ بھی نہ کھائیں اور کسی سے ادھار نہ لیں. اس سے آپ کی عزت اور سلمان باقی رہے گی. بہرحال اس حدیث میں تیسری بات فرمایا گیا ہے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کوئی کسی مسلم کا کوئی عیب کی بات ہو، چھپانے کی بات ہو تو وہ چھپا لیتا ہے دنیا میں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عیب کو چھپا لے گا. اگر آپ کسی ایسے شخص کا کوئی عیب والی بات یا ایسی چھپانے والی بات آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر ظاہر کر دیں، لوگوں کو بول دیں تو وہ شرما جائے، شرم میں آ جائے، شرم میں پڑ جائے یا اس کو کوئی عزت نقصان ہو جائے تو اس کو آپ چھپا لیتے ہیں. اگر تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا کوئی اگر پوشیدہ چیز ہوگی، آپ کے گناہوں والی بات ہوگی یا اور کسی چیز بات ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا لے گا. دوسرے نمبر، جو لوگ 5 وقت نمازی ہیں، وضو کرتے ہیں، تو 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے اور وضو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو قیامت کے دن عزت بخشا جائے گا اور عزت ایسی دی جائے گی کہ تمام لوگ میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے تمام لوگ پہچان پائیں گے کہ یہ دیکھو نمازی لوگ. اعضائے وضو میں جن دن وضو کو دھویا جاتا ہے، جگہوں کو دھویا جاتا ہے، قیامت کے دن لائٹ کی طرح چمکے گا. ہر کسی سے الگ ہوں گے یہ لوگ. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ میں اپنے امتی کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے میں پہچانوں گا. اس لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وضو نہیں کرتے ہیں، آپ تو کس کے امتی ہیں پہچانے ہی نہیں جائیں گے. آپ کس کے امتی ہیں پہچانا ہی نہیں جائے گا آپ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا میں میری امت پر ایسے پہچانوں گا کہ وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں پہچان جاؤں گا. تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ دیکھو یہ نمازی لوگ ہیں، یہ 5 وقت نماز پڑھنے والے، دیکھو اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں. 3 نمبر، اگر کوئی شخص آذان دیتے ہیں تو آذان دینے کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اس طرح عزت دی جائے گی کہ یہ گردن سب سے اونچی ہوگی آپ کی. جو لوگ آذان دیں گے تمام کے تمام لوگوں سے اس کی گردن اونچی ہوگی، بلند ہوں گے اور پہچانا جائے گا یہ دیکھو یہ لوگ آذان دینے والے لوگ ہیں. 4 نمبر، اگر کوئی شخص انتقام لینے جانتا ہے یا اس کے پاس ایسا وقت طاقت ہے کہ ہم دوسروں سے انتقام لے سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ انتقام نہیں لیتا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے یا اور مار پیٹ ہو جاتی ہے اور بدمہزہ ہو جاتا ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی جھمیلا ہو جاتی ہے، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. آپ کے پاس اس کی طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بدلہ نہیں لیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کو بھی قیامت کے دن عزت دی جائے گی. آپ کو اس طرح عزت دی جائے گی کہ آپ کو یہ چوائس دیا جائے گا، آپ کو کھلی چھوٹ دی جائے گی کہ جنت کے حوروں میں سے جو حور آپ کو پسند ہے آپ جس کو چاہیں اس حور کو پسند کریں.
دنیا میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں، آپ کو بتا دوں جنت میں جو حوریں ملے گی وہ کتنی خوبصورت ہوگی جانتے ہیں؟ اللہ اللہ، وہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن آپ کو حور کے متعلق بتا دیتا۔ حور کے بارے میں بس ایک بات آپ کو بتاتا تھا چلو، کہ حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ایک حور آسمان سے ایک انگلی بھی دنیا میں آسمان کی طرف نکال دے، سارے مرد لوگ پاگل ہو جائیں۔ اس کی اتنی خوبصورت ہے، حسین ہے کہ اس کی ایک انگلی بھی اگر باہر نکال دے دنیا کی طرف تو تمام کے تمام مرد لوگ، لڑکے لوگ، سماج تمام کے تمام پگلا جائے گی کہ اللہ اللہ کیسی خوبصورت اس کی انگلی ہے، کیسی خوبصورت یہ حوریں ہیں، ایسی خوبصورت حوریں آپ کو دی جائے گی۔ اور اس صفت سے متصف لوگ اکثر اور زیادہ تر آپ کو بتا دوں یہ لوگ مولوی لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ صبر کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ بہت ہر جگہ کی علماؤں کو دیکھیں گے، مولویوں کو دیکھیں گے، آپ کو انتقام لے رہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، چاہے طاقت کے بل ہو، پیسوں کے بل ہو یا اور کسی کے بل بوتے ہو، آپ سے ہم انتقام لے سکتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم صبر کر لیتے ہیں، آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ پگلا ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے، نہیں، ہمت ہے، بہت ہے، آپ سے زیادہ ہمت ہے، ہر کسی میں ہمت ہے، چاہے آپ کوئی بھی کام کروا لیں، چاہے کسی بھی فیلڈ میں آ جائیں، آپ سے زیادہ ہمت حاکموں میں، علماء میں ہوا کرتا ہے، پڑھے لکھوں میں ہوا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ صبر کر لیتے ہیں۔ نار بنی آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ جہنم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو چار باتیں بتانے کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ جہنم کے بارے میں بہت ساری تفصیلات کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ گرم ہوں گے۔ آپ بتائیے، جو لوگ بے نمازی ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، دغے باز، دھوکے باز ہیں، اور بہت ساری گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو جہنم میں دیا جائے گا۔ تو آپ جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس دنیا کی آگ کو آپ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا کی آگ پر اکتفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا، بلکہ اس دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ گرم جہنم کی آگ کو قرار دیا ہے۔ اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ دو چار باتیں آپ کو بتا دوں کہ ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم۔ یہ دنیا ایک کھیتی باڑی ہے، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور آپ کو خود اس دنیا میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ خود کھیتی باڑی میں مبتلا ہے۔ تو ہر شخص کی آخری منزل چاہے جنت ہے یا جہنم، بس یہی دونوں میں فرق ہو جائے گا کہ کوئی جہنم جائے گا، کوئی جنت جائے گا۔ جنت اور جہنم ہم تمام کے تمام لوگ زیادہ نہ جانتے ہوں، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت میں، آخرت میں ایک ایسی آرام والی، عیش و عشرت والی زندگی دے گا جس میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، زندہ رہیں گے اور عیش و آرام میں رہیں گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ بس اتنا جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں سب۔ اس کے برعکس جہنم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو اور نافرمان مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اتنا جانتے ہیں۔ جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا آگ سے، آگ کا عذاب دیا جائے گا لوگوں کو۔ ایسا کیوں؟ اور تو بھی بہت سارے عذاب کے طریقے ہیں، دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لوگوں کو جہنم میں آگ سے کیوں عذاب دے گا؟ لوگوں آپ کو بتا دوں کہ آگ ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری کی ساری مخلوقات ڈرتی پھرتی ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، درندے ہو، یا کوئی بھی مخلوقات ہو، ساری کی ساری مخلوقات آگ سے ڈرتی پھرتی ہے، دور بھاگتی ہے۔ اللہ آگ کے قریب نہ جائے، چاہے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، گھر جل جائے، گھر میں لاکھوں پیسہ ہو، روپیے ہوں، چاہے زیورات ہوں، سونے ہوں، کچھ بھی ہو، جل جائے وہ بھی گوارا ہے، لیکن آگ کے قریب کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ایسا ہے کہ گھر میں لاکھ روپے پڑا ہوا ہے، گھر میں آگ جل رہی ہے، دھواں دھوڑ آگ جل رہی ہے، ہم آگ میں کود جائیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، جل جائے، لیکن انسان کو جان پیاری ہے کہ آگ میں نہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے کہ دنیا کی آگ جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے کہ دنیا کی آگ میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن میرے پیارے دوستوں، قیامت کے دن کی اس عذاب کے اور جہنم کی آگ کا تصور کیا بتاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہوگی؟ آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا بتا دوں یا حساب آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کی آگ اگر آپ جس سے چولہا جلاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اس آگ کی اگر ہم درجہ حرارت لے لیں یا اس آگ کی تپش لے لیں کہ کتنی گرمی ہے، ایک اندازہ کے مطابق ہم لے لیں کہ یہ 2000 ڈگری سیلسیس یہ گرم ہے۔ دنیا کی آگ جس سے ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں یہ 2000 ڈگری سیلسیس گرم ہے، تو اس سے اگر 70 حصہ زیادہ گرم ہو جہنم کی آگ، تو اس سے اگر ڈیوائڈ کریں اور گنا کریں تو 1,38,000 ڈگری سیلسیس گرم ہوگا جہنم کا۔ 2000 ڈگری جو دنیا کی آگ آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو دور کی بات۔ آگ میں جو لوگ جو شعلے ہیں، اوبلے ہیں، یا جس کو ہم لوگ پھنکی کہتے ہیں، آگ کا کوئی پھنکی ہم ہاتھ میں لے کر ایسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہاں لے کر پھر رہے ہیں، ہاتھ جل جائے گی۔ اور چائے تھوڑا سا اگر گرم ہو جائے تو جو ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم لوگ چیخ اٹھتے ہیں، ہاں چائے سے ہماری زبان جل گئی۔ ہم ایسا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس دنیا کی آگ کو، اس دنیا کے آگ سے پکائے ہوئے کھانے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب زیادہ گرم ہو جاتی ہے 50-55 ڈگری ہمارے گرمی کے ٹائم میں زیادہ ہو جاتی ہے، 50 یا 55 ڈگری سیلسیس گرم ہوتی ہے، تو ہمارے تمام بدن میں ایک کپڑا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ایک بھی کرتا رہتا ہے، ارے کھولو، 2-3 پنکھا لگا کے چل رہا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے، اتنی گرمی ہے۔ لیکن آپ کو ہاتھ پیر پکڑ کر کہہ رہا ہوں، اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ یہ آگ تو معمولی آگ ہے۔ اس آگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جلیں گے آگ سے، ان جہنمیوں کو اگر اس آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائیں گے، نیند چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کیا تمہاری چیخ نہیں نکلتی کہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ اس دنیا میں نماز چھوڑے بیٹھے والوں، زکات نہ دینے والوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں، 2000 ڈگری سیلسیس ہم گرم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اب گرمی کے ٹائم ہم 55 ڈگری گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ اور یہ گرمی بھی گرمی کے ٹائم کی کیوں ہوتی جانتے ہیں؟ جہنم بھاپ لیتا ہے، سانس لیتا ہے، جہنم کی بھاپ کی وجہ سے 50 یا 55 ڈگری گرمی کے ٹائم میں گرم ہوتی ہے۔ جس جہنم کی بھاپ کو ہم سانس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس جہنم کو کیسے برداشت کر لیں گے؟ او لوگوں، آپ سے پھر میں دوبارہ گزارش کروں گا، آ جاؤ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر بیٹھنے والوں، غافل ہونے والوں لوگوں، آ جاؤ مسجد میں۔ اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں، پھر تم سے کہنا چاہوں گا، آ جاؤ یہاں بھی ایک ساتھ رہے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ آ جاؤ، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دعوت کر کے کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن ہم تم ایک ساتھ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین، ہم تمام مسلمان بھول کے پتلے ہیں، مٹی کے پتلے،
بھولے خطاکار اور گنہگار انسان ہیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو خطاؤں کو گزار فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، اللہ ان لوگوں کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے اللہ، تاکہ 5 وقت نماز پڑھنے مسجد آ جایا کرے، تاکہ ان لوگوں کی بھی زندگی سمجھ جائے، وہ لوگ بھی جنت کے مستحق ہو جائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں سے جو گناہیں ہو گئی ہوں ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین پچھلے 3 دنوں سے جن باتوں کا میں نے تذکرہ کیا کہ جن کاموں کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوا ہونا پڑے، الہ العالمین ان تمام باتوں سے اور ان تمام کاموں سے اعمال سے ہمیں بچائے رکھ، تاکہ ہمیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ الہ العالمین پھر دعا گو ہوں کہ ان تمام کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن عزت دے، جن کاموں کی وجہ سے ہماری عزت ہو، سنمان ہو، ہماری عزت بڑھے، آمین۔ اس کے بعد بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو عزت دی جائے گی، جیسے اگر کسی شخص نے اپنے کسی لڑکوں کو یا لڑکیوں کو حافظ قرآن یا حافظہ بنایا ہوگا یا عالم دین بنایا ہوں گے تو ایسے اس کے باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سرخ روانی زندگی عطا فرما اور ان تمام کاموں سے اجتناب فرما اور روکے رکھ جن کاموں سے ہماری بے عزتی ہو اور ہماری عزت گھٹے۔